Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aziz behno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. انشاءاللہ تعالیٰ فہم القرآن کے ضمن میں اس دور قرآن کی تحت آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم کا 23واں جز اسے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کو آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کی درستگی پہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے کہ ہم ان آیات کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھ سکیں، اس کی صحیح سمجھ اور مفہوم ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے اور ہمیں دوسروں تک انہیں پہنچانے والا بنا دے۔ قرآن کے 23ویں جز میں ہم سورۃ الیاسین کی بقیہ آیات، اس کے علاوہ سورۃ الصاد، سورۃ الصافات اور سورۃ الزمر کی چند آیات جو ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آغاز میں، آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرما دیا۔ اب دیکھیں، یہ ہے ایک دائی کا اسلوب جس میں شفقت ہی شفقت ہے، اور اپنی قوم کی ایسی ہمدردی کہ وہ قوم جس نے اسے مار ڈالا صرف اس لیے کہ وہ توحید پر ایمان لے آیا اور توحید کی دعوت دینے والا تھا، لیکن اس کی ایسی ہمدردی کے مرنے کے بعد بھی وہ ان کی ہی خیر خواہی کا خواہش مند ہے۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے۔ ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے اسے الگ الگ انداز میں قرآن کریم کے بیشتر مقامات پر گنوایا گیا ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن بلا شعور، اس کے کسی احساس کو ساتھ نہ رکھتے ہوئے۔ تو کیا تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کریں، وہ نعمتیں ہمیں کس کی یاد دہانی کروائیں؟ منعم کی، اس نعمت کے دینے والے کی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔
ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ تو غرض یہ کہ وہ سارے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی کا مطالبہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر نیچے ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اسے جس چیز سے فائدہ حاصل ہوتا ہے یا کسی چیز کے چھوٹ جانے کا ڈر جب اسے سماتا ہے تو پھر وہ کیا کرنے لگتا ہے، پھر وہ اسی کی پرستش جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ شرک کا آغاز اسی ڈر سے ہوتا ہے۔ تو اس نے جب دیکھا سورج کی افادیت، جب اس نے ستاروں کی اور اس زمین کی دوسری چیزوں کی افادیت دیکھی تو اس نے انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جنہیں تم کسی جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتی ہیں، از خود یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تو سب خود اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات اور لاز کی، قوانین کی فرما برداری کر رہے ہیں، اور اس سے کبھی سرے منہ اختلاف نہیں کرتے۔ ان کے لیے بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ یہ جو تسخیر کی ہے انسان نے پانی میں یا ہواؤں میں، اور جس طرح سے وہ ان فورسز کو استعمال کر رہا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے۔ یہ ٹیلنٹس جو تمہارے اندر ہیں، جس کی وجہ سے تم نے یہ لاز آف نیچر کو مسخر کیا ہوا ہے، یہ ٹیلنٹس بھی اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ سب کچھ اللہ تعالی ہی کا دیا ہوا انعام ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ اب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے، یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اب دیکھیے، ایک تو ہے کہ انسنی کر جاتے ہیں، دھیان نہیں دینا جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف نشاندہی کروائی جائے، پھر وہ چیزیں جو ان کے سامنے لائی جاتی ہیں تو اس پہ ان کی توجہ بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی توجہ تو کسی اور چیز میں ہے، ان کی توجہ تو دنیا کی انجوائمنٹ میں لگی ہوئی ہے، وہ اپنی نفس کی خواہشات کو فلفل کرنے میں اس قدر منہمک ہے کہ وہ ان نشانیوں پر غور و فکر بھی کبھی نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ پھر دیکھیے، جب ایمان کی درستگی نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر ہمارے اعمال پر بھی پڑتا ہے۔ جب انہیں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور صلہ رحمی جو ہے اس کی دعوت دی جائے تو اس پر ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کے ہر درجے اخلاقی گراوٹ جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ اپنی ریشنالٹی کا جو ہے غلط استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر اللہ چاہتا تو اللہ انہیں خود ہی دے دیتا، اب اگر اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں انہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔
تو غرض یہ کہ وہ سارے لوگ جو اسے سمجھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ قیامت ہوگی ہے، تو بتائیں تو صحیح لا کر اگر واقعی قیامت ہونے والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا کیا جواب دیا؟ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں بتایا کہ اس وقت آئے گی اور اس موقع پر آئے گی اور اس تاریخ کو آئے گی، بلکہ بتایا کہ وہ تو یکا یک اچانک تمہیں اس طرح سے آ کے دبوچ لے گی کہ تمہارے پاس کوئی وقت نہیں بچے گا۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ پھر یہ دوسرا قیامت کے بعد کا دوسرا سٹیپ کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور ہر کوئی اپنی قبروں سے نکل پڑے گا۔ گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کرے ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ اور اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ھذا صراط مستقیم۔ تو ہم جو دن میں کئی بار اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیجئے، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یہی ہے سیدھا راستہ۔ اور کیا ہے وہ سیدھا راستہ؟ ان اعبدونی، کہ تم جو ہو صرف اور صرف میری عبادت کرو۔ لیکن اس سے پہلے کہا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرو۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسے لوگ ہوں جو شیطان کو شیطان مان کر اس کی عبادت کرنے والے ہوں، رائٹ؟ تو انسان شیطان کی عبادت کیسے کرتا ہے؟ شیطان کی عبادت کا مطلب ہے شیطان کی اطاعت، کہ شیطان کی اطاعت نہ کرو، کیونکہ بندگی میں جہاں عبادت لازم ہے وہیں اطاعت بھی جو ہے اس کا حصہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مست کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ تو غرض یہ کہ قیامت تک رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اتنا ہی بے چین ہو رہا ہے قیامت کو دیکھنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ آج جس عقل کے کو اتنی بڑی چیز سمجھ کر تم ایک آرگیومنٹ کر رہے ہو نبی کی بتائی ہوئی خبر کو ڈینائی کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین چاہے تو ایک سیکنڈ میں جو ہے تمہاری اس عقل کو ہی جو ہے اس پہ تالا لگا دے اور تم محض ایک ویجیٹیبل بن کر جو ہے وہ رہ جاؤ۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کہیں بہت زیادہ نشانیاں ڈھونڈنے کے لیے تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی ہی زندگیوں میں دیکھو نا کہ کس طرح سے ہماری ساری قوتیں جو ہیں وہ شباب کو پہنچتی ہیں، اپنے بالکل عروج پہ پہنچتی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں ڈھلان شروع ہو جاتی ہے،
انسان کی طاقتیں جو ہے وہ جواب دینے لگتی ہیں، اور ایک وقت انسان پر ایسا بھی آتا ہے جب اس نے ایک لمبی عمر جی لی ہو کہ وہ دوبارہ سے جو ہے اپنے اسی حال میں جو ہے چلا جاتا ہے جیسے اس کا حال بچپن میں تھا، کہ وہ اپنی ہر چھوٹی چھوٹی ضرورت کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین اس دنیا ہی میں دن رات ان سارے فنومنا کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے آرڈر، چیزوں کے آرڈر کو، آرڈر آف تھنگس کو بدل کر رکھ دینا، پلٹ کر رکھ دینا، تو اب کس چیز کی نشانی کا مطالبہ تمہیں ہے؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ ہی شاعری اس کو زیب دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذکر ہے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ یاد دہانی کو۔ یہ کس چیز کی یاد دہانی کراتا ہے قرآن ہمیں؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم صرف ایک فزیولوجیکل بینگ یا صرف ایک بایولوجیکل ایگزسٹنس نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر ایک فطرت ودیت کی ہے، جس ایک انبلٹ سسٹم ہے جو صحیح اور غلط کی پہچان کراتا ہے۔ ہمارا ایک روحانی وجود ہے، ہمارا ایک اخلاقی وجود ہے، پھر وہ ہماری یاد دہانی کرواتا ہے کہ انسانی تاریخ میں کیا ہوا ہے۔ ہم دنیا میں بسنے والے پہلے لوگ نہیں ہیں، اور نہ ہی جو ہے ہمارے بعد بھی جو ہے لوگ ہوں گے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نتائج اور ان انجام سے انسان کو آگاہ کرتا ہے، اس کی یاد دہانی کرتا ہے، جو موت اور موت کے بعد آنے والے وقتوں میں انسان کو پیش آئیں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ قرآن مبین ہے، یہ ایک واضح کتاب ہے جس میں زندگی کے لیے واضح، ٹھوس، محکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مدلل رہنمائی جو ہے وہ دے دی ہے۔ یہاں پہ صرف فلسفہ اور تھیوری ہی کو نہیں بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس فلسفے، اس تھیوری کو ہم اپنی معاشرت میں کس طرح سے ڈھال سکتے ہیں، ہم اپنی اخلاقی زندگی میں کس طرح سے اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، ان سب کی بھی جو ہے واضح رہنمائی ہمیں دے دی گئی ہے، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ تو زندہ تو ہم سبھی ہیں نا، ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ اس کے لیے ہدایت ثابت ہوگی جو اپنے روحانی وجود کے ساتھ زندہ ہیں، جنہوں نے اپنی فطرت کو مسخ نہیں کیا ہے، جنہوں نے اپنی فطرت کو بگاڑ نہیں دیا ہے۔ اگر انسان کے پاس فطرت سلیمہ ہو اور اس نے اپنے روحانی اور اخلاقی وجود کو جو ہے مار نہیں ڈالا ہو، تو ہی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک زندہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ ورنہ ایک جسم کے ساتھ ہم گھوم رہے ہیں اور اس کا وہی استعمال کر رہے ہیں جو کہ ایک جانور اور حیوان کرتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ کے وہاں زندوں میں نہیں شمار ہوتے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اور اب یہ ان کے مالک ہیں۔ ہم نے انہیں اس طرح ان کی بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ نا امیجن، یہ ایسے جانور جن کی اگر طاقت ہم دیکھیں تو وہ ہمارے سے بہت زیادہ طاقتور ہیں، ہم سے بہت زیادہ بروٹ پاور جو ہے وہ ان کے پاس ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی اگین یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم پہ یہ فضل فرمایا کہ ہم ان جانوروں کو جو ہے مسخر کر لیتے ہیں، اور صرف مسخر ہی نہیں کرتے بلکہ انہیں ہم اپنے استعمال کے لیے جو ہے ان کو کام پہ لگاتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی جو ہے ان سے کتنے سارے جو ہے ہمیں ان کے تصرفات ہیں اور ان کے استعمالات ہیں جو ہم اپنی زندگیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ سب بھی کیوں ہے؟ کہ تم اپنے رب کے شکر گزار ہو۔ یعنی شکر گزاری کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جس کا عطیہ ہے، یہ کس کا دیا ہوا انعام ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا انعام ہے، تو اسے واقعی اللہ رب العالمین ہی کا انعام سمجھنا، اس کے لیے اللہ رب العالمین ہی کا احسان مند ہونا، اور پھر یہ کہ
اگر کبھی کوئی امید ہو کہیں سے کسی نعمت کو پانے کی تو وہ صرف اور صرف اپنے رب ہی سے لگانا، اور یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نعمت کی دعائیں نہیں طلب کرنا۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ اب وہ ہم پر مثالیں چسپا کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلے پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین جب کوئی ارادہ کریں تو ان کے ارادے اور ان کے کام کے فعل کو کر گزرنے میں کوئی انٹرول نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اس اللہ کی قدرت سے کیا تم اسے بعید سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا؟ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے بار بار نشانیوں کو دہرایا ہے، انفس کی نشانیوں کو، آفاق کی نشانیوں کو، تاکہ ہمیں یاد دہانی کروائی جا سکے کہ دیکھو کس طرح سے اس ماہر خلاق نے ازداد میں جو ضدیں ہیں ان میں اتنی بہترین توافق پیدا کیا ہے، اتنے بہترین قوانین کی یہ بڑے بڑے ستارے سیارے جو ہیں پابندی کرتے ہیں۔ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا بڑا کام اللہ رب العالمین نے بس یوں ہی بنا دیا ہے؟ اب اس کی کوئی غایت اور مقصد نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں قرآن کریم کی دوسری نیکسٹ سورت کی جانب، وہ ہے سورت الصافات۔ اس کے مضمون میں توحید، رسالت اور آخرت تینوں ہی شامل ہیں۔ توحید کے لیے جس موضوع کو یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے ملائکہ کی الوہیت کے تصور کو باطل قرار دیا گیا۔ یعنی بہت سارے لوگ عربوں میں ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تصور کا بھی جو ہے ابطال کیا ہے۔ رسالت کے ضمن میں یہ فرمایا کہ انبیاء کی تاریخ سے ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ فلاح صرف رسولوں کی پیروی کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں مشکلات، آزمائشیں، پریشانیاں آئیں، لیکن فلاح اور کامیابی کن کے حصے میں آئیں گی؟ ان کے حصے میں جو رسولوں کی لائی ہوئی ہدایات کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر آخرت کے تعلق سے مشرکین کے لیڈر اور ان کے عوام کی جو تکرار ہے اس دنیا میں جو ہے یا جو آخرت میں اللہ رب العالمین کے وہاں ہوگی، اسے بھی ڈسکس کیا ہے۔ پھر ایک بہت اہم بات جو رسولوں پر ایمان کے اور آخرت پر ایمان کے ضمن میں ہم پر واضح کی گئی ہے، وہ یہ کہ اسلام کی اصل حقیقت اور اس کی اصل اسینس، اس کی اصل روح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنا دین جب میں نے اسلام کو مان لیا ہے تو پھر یہ میری مجھ سے یہ جو ہے ایکسپیکٹ
ایکسپیکٹڈ ہے کہ میں اس دین کے لیے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے ہمیشہ جو ہوں تیار رہوں گی اور حاضر رہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سورۃ الصافات میں، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تو دیکھیے ان پہلی 3 آیات میں جو ہے دراصل نماز جو صلاۃ ہم پڑھتے ہیں اسی کے تینوں سٹیپس جو ہیں وہ گنوائے گئے ہیں کہ وہ فرشتے جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، ان کا کوئی بھی جو ہے حصہ نہیں ہے الوہیت میں، بلکہ وہ تو خود اللہ رب العالمین کے سامنے اسی طرح عبادت کرتے ہیں جیسے تم۔ دیکھیے ہمارا پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے نماز میں؟ استو، اپنی صفیں جو ہے وہ درست کر لو۔ دوسرا ہم کیا کرتے ہیں؟ تعوذ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے اس کی دعا کرتے ہیں شیطان مردود سے، تو ہم شیطان الرجیم اس پر جو ہے پھٹکار اور لعنت جو ہے پھیرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم کلام نصیحت اللہ کا ذکر جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ دراصل وہی 3 سٹیپ ہیں، اور اس کے بعد ہم کس کنکلوژن پہ آتے ہیں؟ امن اور فرشتے کس کنکلوژن پہ آتے ہیں؟ اِنَّ إِلَٰهُكُمْ لَوَاحِدٌ، کہ بے شک تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شیطان ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پیہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ستاروں کی ان اجزاء میں فلکی کی حقیقت بیان کی جن کو بعض اوقات جو ہے لوگ خدائی میں شریک سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے جانے اور ان کے نکلنے اور غروب ہونے کے ساتھ ہماری قسمتیں بندھی ہوئی ہیں، یا یہ ہماری قسمتوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ستارے 2 کام کے لیے بنائے اللہ تعالیٰ نے، ایک تو زینت کے طور پر، سجاوٹ کے طور پر، اور دوسرا حفاظت کے لیے۔ کس سے حفاظت کے لیے؟ شیاطین و جن سے، جو اگر آسمان میں آ کر وہاں کی کچھ سنگن حاصل کرنا چاہیں، غیب کی کچھ باتیں معلوم کرنا چاہیں، تو شہاب ثاقب کے ذریعے، ایک شعلے والے تارے کے ذریعے سے جو ہے انہیں مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیزدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آبا و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو۔ دیکھیں وہی رویہ ہے جو ہم آج پاتے ہیں اللہ سے بیزار لوگوں میں، یا اللہ سے بیزاری جب انسان کے اندر ہوتی ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی نشانی، پہلے تو یہ کہ وہ ذکر کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، وہ جو ہے اس سے یاد دہانی حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، اور اگر ان کے سامنے لے کر آ بھی جائیں تو اسے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، ٹھٹھوں میں اڑا دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ جب اس پہ بس نہیں چلتا تو کہتے لگتے ہیں، یعنی جب مذاق یا اسے مذاق کی چیز نہیں بنا پاتے تو کہنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ تو صریح جادو ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکا یک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے،
یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے۔ پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے ہم تمہارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ تو دیکھیے فرسٹ انسٹنس میں تو کیا ہوگا، ان کی آپس میں ہی بحث و تکرار شروع ہو جائے گی، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوں گی۔ وہ لوگ جو باہم جو ہے اس قدر ملے جلے دکھائی دیتے تھے دنیا میں اور ایک دوسرے کی حمایت میں کھڑے ہو رہے تھے، اگر وہ باطل کی حمایت ہے تو قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ان کی آپس میں جو ہے کیا ہوگی، بحث اور تکرار جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور دونوں ایک دوسرے کی جو ہے طرف الزام کو پھیرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ اب دیکھیے کہ یہ کچھ دوسری علامات اور ٹریٹس بتائیں ان کی، جن کا انجام جو ہے وہ قیامت میں اس قدر بھیانک ہوگا۔ ایک تو تھا کہ گھمنڈ اور غرور ایسا تھا اپنی عقل پہ، اپنی صلاحیت پر، اپنے علم پر، کہ کسی اور کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے اور کسی اور سے کوئی بات سننا یا بات کرنا یا بات سمجھنا جو ہے اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اور یہ کہ اپنی قوم یا اپنی جسے کہیں گے عصبیت اتنی بھری ہوئی تھی کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یہ والی جو ہے آرگیومنٹس ہوتی تھی۔ مگر اللہ کے چیدہ بندے، عباد اللہ المخلصین، تو یہاں مخلص عباد کا، عبد کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، وہ جو ہے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے۔ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ تو یہ جو ہے ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہمنشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہے؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟
मौत जो हमें आनी थी वो बस पहले आ चुकी, अब हमें कोई अजाब नहीं होना। तब देखिए यहाँ पर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि दुनिया में कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए जहन्नुम तक पहुंचने का सबब हो सकते हैं। उनकी स्केप्टिसिज्म या उनका जो तरद्दुद या उनके ये शक व शुबहात जो है वो हमारे अंदर भी जो है वो सरायत कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे दोस्तों को चुना जाए जो हमारे लिए अल्लाह की तरफ पहुंचना जो है और अल्लाह से कुर्बत और अल्लाह ताला की इबादत और इताअत को जो हमारे लिए आसान कर देंगे। फिर दूसरी बात हमारे लिए समझने की ये है कि इसमें एक कॉन्ट्रास्ट बताया गया है। इससे पहले हमने उन लोगों का जिक्र सुना जो दुनिया में तो बड़े शेर व शक्र थे बातिल के लिए, लेकिन जैसे ही कयामत में पहुंचे तो हर कोई अपने जुर्म का पूरा के पूरा मलबा या किसको कसूरवार ठहराना चाहता है, दूसरे लोगों। लेकिन यहाँ पर इसकी सिफत देखिए कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ईमान वाले को खुशखबरी सुनाई, कामयाबी की बशारत दी, तो उसने ये नहीं कहा कि हाँ ये तो मेरी नेकी है, ये तो मेरी अच्छाई है, ये तो मेरी खूबी है, बल्कि उसने क्या कहा, ये सब के सब किसका फजल है, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है। उसने इसे इस तरह से नहीं गिनवाया कि ये सब कुछ जो है ये मेरी नेकी है कि अल्लाह ताला ने आज मुझे जो है इस बात पर मामूर किया है, बल्कि वो यही कह रहा है कि ये तो मेरे रब का फजल है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं यकीनन यही अजीमुश्शान कामयाबी है, ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। बोलो ये जियाफत अच्छी है या जक्कुम का दरख्त? हमने उस दरख्त को जालिमों के लिए फितना बना दिया है। अब देखिए फितना बना दिया इन द सेंस जब आपसे सल्लल्लाहु मुझसे कहते हैं कि जहन्नुम में खाने के लिए ये दरख्त होगा, तो मजाक के तौर पर कहते हैं कि अरे आप तो कहते थे कि वहाँ आग ही आग होगी, वहां पर जो है पीने के लिए पानी नहीं होगा, तो वहां दरख्त कैसे उग जाएगा, राइट? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि हमने इनके लिए जो है इसको भी फितना बना दिया है। वो एक दरख्त है जो जहन्नुम की तह से निकलता है, तो उसके शगुफे ऐसे हैं जैसे शैतानों के सर। जहन्नुम के लोग उसे खाएंगे और उससे पेट भरेंगे, फिर उस पर पीने के लिए उनको खौलता हुआ पानी मिलेगा, और इसके बाद उनकी वापसी उस आतिश दोजख की तरफ होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया और इन्हीं के नक्श कदम पर दौड़ चले। हालांकि इनसे पहले बहुत से लोग गुमराह हो चुके थे और उनमें हमने तंबीह करने वाले रसूल भेजे थे। अब देख लो कि उन तंबीह किए जाने वालों का क्या अंजाम हुआ। उस बद अंजामी से बस अल्लाह के वही बंदे बचे हैं जिन्हें उसने अपने लिए खालिस कर लिया है, इबादल्लाहिल मुखलसीन। तो देखिए इनकी इनकी तबाही और बर्बादी का सबब क्या हुआ, अपने आबा व अजदाद की अंधी बहरी तकलीद। रसूलों के लाए हुए पैगाम से ज्यादा अहम उनके लिए क्या हुआ कि मेरा खानदान, मेरे आबा व अजदाद जो करते थे मैं भी वही करूंगा। मुझे से कोई सरोकार नहीं कि अल्लाह की किताब क्या कहती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और हदीसों की तालीम क्या है। मेरे लिए मयार क्या है, मेरे आबा व अजदाद। हमको इससे पहले नूह ने पुकारा था, अब इसके बाद अल्लाह ताला जो है हमें तारीख से जो है सबक दिलवा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमको इससे पहले नूह ने पुकारा था, तो देखो हम कैसे अच्छे जवाब देने वाले थे। हमने उसको और उसके घर वालों को कर्ब अजीम से बचा लिया और इसी की नस्ल को बाकी रखा और बाद की नस्लों में उसकी तारीफ व तौसीफ छोड़ दी। सलाम है नूह पर तमाम दुनिया वालों में, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा दिया करते हैं। दर हकीकत वो हमारे मोमिन बंदों में से था, फिर दूसरे गिरोह को हमने गर्क कर दिया।
اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی کی نسل کو باقی رکھا، پوری نسل انسانی تباہ ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے توصیف و تعریف چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ نے ترکنا علیہ فی الآخرین۔ دیکھیے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں کتنی ہی محنت کر لیں، اپنے آپ کو کھپا دیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہمیں اس دنیا میں جو ہے ہمارے زندہ رہتے ہو سکتا ہے شہرت مل جائے، یا ہمارے مرنے کے بعد چند برس لوگ ہمیں یاد رکھیں، یا چند دہائیاں جو ہے لوگ ہمیں یاد رکھیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد جو ہے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہم اپنے ان آبا و اجداد جن کو ہم ایک صریح حجت بناتے ہیں اور ان کی وجہ سے پیغمبروں کی تعلیمات کو پس پشت ڈالتے ہیں، ہم ان کا ہی حال دیکھ لیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو آج سے 5 یا 6 پیڑھی جو ہے اپنے خاندان والوں کے نام یاد ہوں گے، بہت کم ہوں گے ہمارے میں سے ایسے لوگ جو ان ناموں کو یاد رکھے ہوں گے۔ لیکن یہ انبیاء و رسول جو اتنے ہزاروں سال پہلے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کا نام باقی رکھا۔ کیوں باقی رکھا؟ دنیا تو انہیں نیست و نابود کرنے پر تلی ہوئی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کا نام جو ہے ترکنا علیہ فی الآخرین تک جو ہے قائم رکھا، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے احسان کا روش جو ہے، احسان کی روش اپنائی تھی، وہ محسنین میں سے تھے۔ اور نوحی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا۔ اب انہی جلیل القدر انبیاء کی فہرست میں ایک دوسرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ ہے نبی ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا تھا۔ یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ اور وہ قلب سلیم لے کر پہنچنا ہی جو ہے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ قلب سلیم وہ ہے جس کے اندر سلامتی ہو دو پہلوؤں سے، ایک اعتقادی عقیدے کے پہلو سے اور دوسرے اخلاقی پہلو سے۔ عقیدے کے پہلو سے قلب سلیم وہ ہے کہ جس میں شبہات نہ ہو، جس میں شکوک نہ ہو، جو توحید کے عقیدے پر ہو۔ اسی طرح سے اخلاقی طور پر قلب کی جو ہے سلیم، قلب کا سلیم ہونا کس سے تعبیر ہے کہ اس میں کوئی کینہ نہ ہو، اس میں کوئی حسد نہ ہو، دوسروں کے لیے کوئی شر کا جذبہ نہ ہو، دوسروں کے لیے کوئی برائی ہمارے دل میں نہ ہو۔ تو دراصل اگر یہ دو چیزیں موجود ہوں، اعتقاد اور عقیدے کی جو ہے کی سلامتی اور اخلاقی سلامتی، تب کہیں جا کر جو ہے وہ قلب سلیم جو ہے وہ بنتا ہے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تو غرض یہ کہ بالکل صاف صاف اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں ہیں؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا، اب ظاہر سے دیکھیں یہ ایک سٹائل ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا کہ آپ کو جا بجا ایسی ہی جو ہے ان کی آپ کو ان کا اسوہ ایسا ہی نظر آئے گا قرآن کریم میں کہ ان کی دعوت کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے دلائل کو اس طرح سے سامنے والے کے روبرو پیش کرتے ہیں کہ وہ بات جو انہیں کہنا ہے وہ خود ان کے منہ سے جو ہے سامنے والے فریق ثانی یا سامنے والے فریق کے منہ سے جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ظاہر سی بات ہے ان سارے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، تو انہوں نے کیا کہا، اور یہی ایول کرتا ہے کہ جب وہ حق پر جو ہے حق کے سامنے جو ہے کھڑا نہیں ہو پاتا
تو پھر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جو حق کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو مٹانا چاہتا ہے، ان کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے۔ اس سے کہا، انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ تو غرض اللہ رب العالمین نے ان کی اس کاروائی سے، جو امتحان میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، اللہ رب العالمین نے اس سے جو ہے اپنے نبی کو محفوظ رکھا۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالح میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی، اور لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ دیکھیں اپنے قوم کے ساتھ جو ہے کس طرح اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ جمے رہے اور ہجرت کر لی، لیکن جو ہے اپنے موقف سے باز نہیں آئے۔ اب یہ ایک دوسرا امتحان ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ تو پہلے امتحان سے بھی مشکل، بڑھاپے میں ایک اولاد دی ابراہیم کو، پھر یہ کہ وہ اولاد جو ہے ابھی انفینسی میں نہیں ہے بلکہ کیسی ہو گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والا ہو گیا بیٹا، اور پھر جو ہے انہیں وہ خواب دکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بالفعل ذبح کر رہے ہیں۔ اب چاہتے تو بیٹے کو یوں ہی لے جاتے، لیکن بیٹے سے بھی جو ہے وہ دریافت کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعتاً وہ بھی اس بات سے اگری کرتا ہے، اور وہ بیٹا بھی جو تو کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام ہی کی روش پر جو ہے گامزن رہنے والا تھا۔ آخر کار جب ان دونوں نے سرے تسلیم خم کر دیا، دیکھیے وہی لفظ ہے اسلمہ جو ہم مسلم میں استعمال کرتے ہیں۔ مسلم وہ ہے جس نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، اپنے آپ کو بچھا دیا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو جب ان دونوں نے جو ہے سبمٹ کر دیا، ان دونوں نے جو ہے باپ اور بیٹے دونوں نے جو ہے کہہ دیا کہ جو اللہ کی مرضی ہم اسی پر جو ہے چلیں گے۔ اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا۔ تو کیوں گرا دیا؟ ذبح کرنے کے لیے، بالفعل ذبح کرنے کے لیے۔ اور ہم نے ندا دی کہ ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے آواز لگائی کہ یہ تو ایک بہت مشکل امتحان تھا ابراہیم جو ہم نے تمہارا لیا۔ ہم کب یہ چاہتے تھے کہ تم بالفعل اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالو، ہم تو بس یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ واقعتاً تم اپنی عزیز ترین شے کو ہماری راہ میں قربان کرنے کے لیے راضی ہوتے ہو یا نہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ جو امتحان پر بھی جو ہے آواز نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ میں اتنے سارے امتحان دے کر آیا ہوں، اب ایک اور امتحان کیوں؟ امتحان لینے والے نے کہہ دیا کہ امتحان مشکل ہے، لیکن جو امتحان دے رہا ہے اس نے کوئی کمپلین نہیں کی، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے صلے میں جو نعمت انہیں دی گئی ہے کہ وہ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا وہ آج سے 4000 یا 4500 سال پہلے جو ہے پیش آیا تھا، لیکن ہم سب ان کے ایک ایک سٹیپ کو جو ہے کاپی کرتے ہیں۔
جب ہم حج پہ جاتے ہیں، جب ہم عمرہ پہ جاتے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس خاندان کے ایک ایک فرد کی حرکتوں کو دہرا رہے ہوتے ہیں. اور ایسا کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ کس کے لیے دیتا ہے؟ محسنین کے لیے. محسن کون ہے؟ وہ جس کی اطاعت اور عبادت میں حسن پیدا ہو جائے وہ محسن جو ہے وہ کہلاتا ہے. تو دیکھیے یہ تھا ترکنا علیہ فی الاخرین. اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت عطا. اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صحیح ظلم کرنے والا. تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جسٹ بیکاز تم ابراہیم کی نسل میں سے ہو، تم اس لینج میں سے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں اس کا کوئی الگ سے جو ہے اللہ رب العالمین کے وہاں کوئی بینیفٹ جو ہے وہ ملے گا. اب اگر تم میں سے جو کوئی احسان کی روش اختیار کرے گا اس کے لیے تو انعام ہے، لیکن جو ظالموں میں شامل ہو جائے گا اس کے لیے جو ہے کوئی حصہ اس میں نہیں رہے گا. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا. نیکسٹ، اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آبا و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا. اگین مخلص. اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت لوط کا جو ہے وہ ذکر کیا. اور اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کی تفصیل سے بھی جو ہے ہمیں بتایا اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی میں بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل میدان زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگایا. اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کے قصے سے جو ہے ہمیں یہ سیکھ دے رہے ہیں کہ جزا و سزا کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے برگزیدہ نبی اور رسول بھی جو گزرے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی یہ چیز نہیں رکھی گئی. اللہ چاہے تو وہ نبی کو بھی معاف کر دے اور پوری کے پوری قوم کو بھی جو ہے وہ معاف قرار دے. نیکسٹ یہ ہے
کہ آخر کار فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کر رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی بن بھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور فی الواقع جھوٹے ہیں۔ کہ اللہ نے بیٹیوں کے بجائے بیٹے کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ تو غرض یہ کہ the proof of burden lies on them۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقرر وقت ہے اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ تو اس شرک کا جو لوگ اللہ کے ساتھ تینوں فرشتوں کو بھی قرار دیتے تھے، اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تردید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو یہ بھی اللہ ہی رب العالمین کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا کہ انجام خیر کس کو ملے گا؟ انہی لوگوں کو ملے گا جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات کو مان کر اس پر عمل کرنے والے جو ہیں وہ رہیں گے۔ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ تو یہ تھی سورۃ الصافات، جہاں پر جلیل القدر انبیاء اور پیغمبروں کے واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے ذہن نشین کروائی ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی پرخطر کیوں نہ ہو، کتنے ہی مایوس شکن کیوں نہ دکھائی دے رہے ہوں، اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اہل ایمان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کامیابی آخر میں کس کے حصے میں آئے گی؟ اہل ایمان کے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں جب بھی ہماری زندگیوں میں مشکلات اور پریشانی آئے؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں آنے والی پریشانیوں اور مشکلات کے وقت اللہ کے نام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا
معجزہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے شرط کیا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس کے لیے خود تدبیر جو ہے وہ اختیار کرنی ہوگی۔ ہم معجزات کے انتظار میں بیٹھ کر اپنی حالات کے بدلنے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ان تمام انبیاء و رسول کی واقعات سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مایوسی اور تاریکیوں میں حوصلہ نہیں ہارنا ہے۔ یہ مایوسیاں اور تاریکیاں ہمارے اعصاب پر نہ سوار ہو جائیں، ہمیں مینٹلی کمزور نہ کر دیں، ہمارے حوصلوں کو پست نہ کریں، بلکہ تاریکیاں جتنی زیادہ گہری ہوں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسی میں جو ہے روشنی کی کرن بھی جو ہے سب سے زیادہ چمکتی ہے جتنا گہرا اندھیرا ہو۔ تو غرض یہ کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں تدبیر کو بروئے کار لانا ہوگا، اور پھر جو ہے اللہ تعالی کے معجزات جو ہیں وہ شامل حال ہوتے ہیں۔ اب آئیے ہم ایک دوسری عظیم المرتبت اور عظیم الشان قرآن کریم کی سورہ جو ہے سورۃ الصاد کی جانب آتے ہیں۔ صاد جو ہے ایک حروف مقطعات ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمیں اس کا ڈیفینیٹلی مضمون جو ہے وہ توحید ہے، اور خاص طور پر قریش کے لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ قرآن دراصل تمہارے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ ایک بات جو خاص طور پر اس سورہ میں ہمیں پڑھنے ملتی ہے وہ ہے مخاصمہ۔ مخاصمہ یعنی بحث و مباحثہ، بحث و مباحثہ یا سم ٹائمز بحث و جدال۔ اب اس کا کئی بار ذکر آیا ہے، اسے نہ ماننے والوں کی خصوصیت میں سے گنوایا گیا ہے، اور یہ خصوصیت ان کے اندر کیوں آتی ہے؟ جب ان کے اندر عزہ اور شقاق پیدا ہو جاتا ہے۔ عزہ یعنی بہت ہی غرور اور پندار، اور شقاق یعنی وہ اختلاف کی راہ جو ہے وہ اپنانے لگتے ہیں۔ ہر ایک کو جو ہے اپنی ایک 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ الگ بنانی ہوتی ہے۔ جب یہ مزاج لوگوں میں پیدا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہے خصوصیات ان میں مخاصمہ جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ دوسروں سے جو ہے ناحق مخاصمے پر آمادہ رہتا ہے۔ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کفار کا مخاصمہ، ہم دیکھتے ہیں شیطان کا مخاصمہ، ہم دیکھتے ہیں داؤد کے قصے میں مخاصمہ کرنے والے 2 اشخاص، اور ساتھ ہی ساتھ اہل النار کا، جہنم کے عذاب میں جلائے جانے والوں کا مخاصمہ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین جو بات ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے وہاں وہی لوگ پسند کیے جاتے ہیں جو جن کے اندر اوابیت ہو، جو اپنی لغزشوں پر اصرار نہ کریں، بلکہ جب کبھی انہیں اس کا خیال دلایا جائے تو وہ فوراً تائب ہو جائیں، اور دنیا اور آخرت اور دنیا میں ہی جو ہے آخرت کی جواب دہی کو یاد رکھتے ہوئے جو ہے اپنی زندگی بسر کریں۔ اب آئیے پڑھتے ہیں اللہ رحمان الرحیم کے نام کے ساتھ۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے
کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور غرض سے ہی کہی جا رہی ہے. یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی. یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا ہو؟ اب دیکھیں، یہ ہے وہ رویہ، یہ ہے وہ بحث و جدال. پہلے سب سے پہلے کیا کہا کہ بھائی کیسے ممکن ہے کہ ہماری طرح کھانے پینے بازاروں میں چلنے والا اللہ کا نبی ہو. پھر جب وہ قابل اطمینان آرگیومنٹ نہیں تھا تو الزام تراشی شروع کر دی کہ یہ تو ساحر ہے، یہ تو مجنون ہے، کہ کسی طرح سے ان کی ریپوٹیشن جو ہے اسے برباد کیا جائے. پھر تیسرا آرگیومنٹ کیا ہے کہ یہ کیسی باتیں ہیں کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر بس ایک ہی خدا کو مانے. تو بھائی خدا کو ماننے والے تو ہم بھی ہیں، لیکن آپ کا یہ مطالبہ تو بڑا ناجائز ہے کہ ہم سارے خداؤں کو چھوڑ دیں، بس ایک ہی خدا واحد پر ایمان لائیں. نہیں بھائی، یہ تو تھوڑا مشکل کام ہے. پھر یہ کہ یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیے یہ نبی جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ دراصل کسی اور غرض سے کہہ رہے ہیں. یہ دراصل تم پہ اپنی سرداری کی دھونس جمانا چاہتے ہیں. جہاں تم نے کسی اور کی بات مانی، کسی اور پاور کو یہ اختیار دیا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جائے گا. اس لیے کسی کی بات نہ مانو، کسی ہائر اتھارٹی کو تسلیم نہ کرو. رائٹ؟ تو یہی وہ آرگیومنٹس ہیں نا جو آج ہم اپنی دنیا میں سنتے ہیں. اور اس آرگیومنٹ کو کس پیرائے میں رکھا گیا ہے؟ دل نشین پیرایا. اور وہ دل نشین پیرایا کیا ہے؟ آزادی، فریڈم، کہ میں چوائس کروں گی، میں ڈیسائیڈ کروں گی. میں جو میری عقل، میرا تجربہ جو اتنا محدود ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ انسانی زندگی کے لیے کیا بہتر ہے، کہ انسانی زندگی کا بہتر انجام کیا ہے. نعوذ باللہ. اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے. کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں. تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ رسولوں کی جو مخالفت کر رہے ہیں تو اس کے پس پشت کیا ہے، کس بیسس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ کر نبی اور انبیاء جو ہے وہ مقرر کرے گا؟ ہاں، کیا یہ دنیا کو چلانے والے ہیں؟ یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں. جتھے وہ تھے. تم قریش اتنی سی طاقت ملنے پر اتنا غرور کر رہے ہو. اللہ کی جو ہے وحی کو اور اللہ کے ذکر کو جو ہے محض اپنے غرور اور پندار اور اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے پیچھے ڈال رہے ہو. تو تمہارے پاس تو کوئی ایسی طاقت بھی نہیں ہے. طاقت تو ان کی تھی. اتنی بڑی بڑی قومیں جو اس دنیا میں گزری ہیں، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا. تو غرض ناکامیابی کس کے حصے میں آئی؟ ان کے جنہوں نے رسولوں کی مخالفت کی. یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے. تو دیکھیے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک مذاق اڑانے کا جو ہے وہ طریقہ ہے. اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں والا تھا، جو بڑی قوتوں کا مالک تھا.
ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر داؤد علیہ السلام کے قصے کے ذریعے سے کس بات کی تلقین کی جا رہی ہے؟ صبر کی۔ کسے؟ سب سے پہلے قریش کو، سب سے پہلے رسولوں کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ پہلے رسول نہیں ہیں جن کے ساتھ ان کی قوم نے یہ معاملہ کیا ہو۔ آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے ہیں ان کے ساتھ تو ان کی قوموں نے جو ہے بہت بڑی بڑی جو ہے وہ خیانتیں کی، اور ان کے حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں جس بات کو یہاں دہرایا ہے وہ ہے ان کی اوابیت۔ وہ اوابیت کیا ہے؟ بار بار اللہ کی جانب پلٹنا، بار بار اللہ کی جانب جو ہے متوجہ ہونا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بڑی بڑی قوتوں کا جو ہے وہ مالک بنایا تھا، اور اس کی تفصیل بتائی کہ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ تو اتنا سارا کمال اور اتنی ساری نعمتیں داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ عطا کر دی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ اب دیکھیں یہ واقعات جو واقعہ ہے داؤد علیہ السلام کا، یہ قرآن کے مشکل مقامات میں سے ایک ہے۔ اس کی بہت الگ الگ انٹرپریٹیشن اور تفصیلات اور توجیہ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ جب ہم ان آیات کو قرآن ہی کی آیات کی روشنی میں اس کی تفصیل دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کے طور پر جو ہے وہ واضح کیا۔ اسی طرح سے اس میں قریش کے لیے تنبیہ تھی کہ تم تو اپنی اتنی سی جو ہے چودراہٹ پر اتنا اترا رہے ہو، دیکھو میرے بندے داؤد کو۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کا حال یہ بیان کیا کہ یہ واقعہ جو ایک اپنے اندر ایک تھوڑا جو ہے ڈفرنٹ یا جو ہے ریئر قسم کا واقعہ تھا کہ بادشاہ سلامت کے کمرے میں دو لوگ چھلانگ لگا کر آئے۔ ایک عام طور پر ایک بادشاہ سلامت کا تو کیا، بادشاہ سلامت کیا خود ہمارا کیا رویہ ہوگا، ہمارا کیا ریاکشن ہوگا؟ ہم اس بات کو سنیں گے ہی نہیں، ہم تو پہلے یہ کہیں گے ہاؤ ڈیئر، تم انٹر کیسے ہوئے میرے روم میں، تم نے کیسے میری پرائیویسی میں خلل ڈالا؟ تو اس بات پہ توجہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنے موقف کو پہلے رکھیں گے۔ لیکن اللہ کا یہ بندہ جو ہے، اللہ نے اس کے اندر اتنی اوابیت پھوٹ پھوٹ کر بھری تھی کہ اس نے نہ صرف ان کا مقدمہ سنا بلکہ اس کا فیصلہ بھی کیا، اور اس فیصلہ کرتے کرتے ہی جو ہے
وہ اپنے رب کی جانب جو ہے وہ پلٹ آیا اس لیے نہیں کہ وہ کوئی گمراہ ہو کے نکل گیا تھا، بلکہ زندگی کا ہر واقعہ، زندگی کا ہر انسیڈنٹ جو ہے وہ انہیں کس کی جانب موڑتا تھا؟ وہ ان کے اندر کی اوابیت کو جو ہے اور زیادہ جو ہے وہ ابھار دیتا تھا، ان کی اوابیت کو اور زیادہ مضبوطی جو ہے وہ بخش دیتا تھا۔ دیکھیے یہاں پہ قرآن کریم کا وہ مقام ہے جہاں پہ سجدہ ہے، تو آپ سب بھی سجدہ کر لیجئے گا، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ تو غرض یہ کہ توبہ جو ہے وہ آدمی کے مرتبے کو بڑھا دیتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کیا، اللہ رب العالمین سے جو ہے کے ساتھ جو ہے یہ روش اپنائی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا انہیں نوازا؟ ہم نے اس سے کہا اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ تو یہ اوابیت کی صفت تھی، یہ توبہ کی صفت تھی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں انعام کے طور پر خلافت بخشی۔ لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ اس کے بعد جو ہے داؤد علیہ السلام کے بعد اب ایک اہم بات کی یاد دہانی ہمیں کی جا رہی ہے کہ ہم نے اس زمین اور ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ نے کوئی عبث یا کوئی ٹائم پاس کے طور پر یہ دنیا نہیں بنا دی ہے کہ یہ سارا کچھ جو اتنی ایک ایک مائنیوٹس ڈیٹیل میں جب آپ جائیں، جب آپ مائکرو آرگینزمز کو بھی پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر بھی ایک قانون جو ہے وہ لاگو ہے، وہ بھی کسی قانون کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم بلند و بالا آسمان اور اس میں موجود ستاروں اور سیاروں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کسی قانون کی پابندی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں کچھ بھی جو ہے فضول نہیں ہے، الل ٹپ نہیں ہے، عبث نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا اور ہم یہاں کھائیں گے پیئیں گے اور ایک دن مر کر جو ہے چلے جائیں گے، ہماری زندگی میں آنے کی اور زندگی گزارنے کی کوئی غایت نہیں ہے، اس کا کوئی پرپس نہیں ہے، تو غرض یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی برا گمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی ہے کہ وہ اللہ کے تمام انعامات کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس انعام کی تو تعریف کرتے ہیں، سورج کی اور تاروں کی اور ہواؤں کی اور پانی کی تو انہیں تعریف کرنا آتا ہے، لیکن اس انعام کو بخشنے والے کو ریکگنائز نہیں کرتے، اس انعام کو دینے والے کو ریکگنائز نہیں کرتے اور اس کی فرما برداری اختیار نہیں کرتے۔ تو ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں گے؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ تدبر کے لیے ہے، وہ تذکیر کے لیے ہے، وہ غور و فکر کرنے کے لیے ہے، وہ یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور چوم کر جو ہے گھر کے سب سے اونچے حصے پر رکھ دیں، اسے پڑھیں، آنکھوں سے لگائیں، اسے دھو دھو کر تو پئیں، لیکن کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کے قصے کو فردر بڑھایا کہ اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا. اب دیکھیے ایک ایسی زبردست بیٹا ایک ایسی زبردست اولاد جس نے اپنے والد کے کام کو جو ہے ایک اور سٹیپ آگے جو ہے وہ لے گئے. بہترین بندہ, اسے تو اتنی طاقت حاصل ہے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین جو ہے ان کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں کہ بہترین عبد. عبد کیا؟ اللہ کا غلام, کوئی پندار نہیں, کوئی غرور نہیں, اور اواب, کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. تو غرض عبدیت جو ہے اس کا اصل جوہر کیا ہے؟ وہ ہے اوابیت. وہ یہ کہ دل ہر وقت خدا کی طرف متوجہ رہے, اور اگر کبھی کسی سبب سے غفلت ہو جائے تو فوراً اپنے رب کی جانب رجوع کر لے. زندگی میں اگر ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے تو پیٹھ دکھا رکھی ہے اللہ تعالیٰ کو, ہماری ساری توجہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مڑ کر کسی اور جانب ہے, ہماری ساری توجہ, ہماری ساری توانائیاں, ہماری سارا انٹرسٹ تو ان چیزوں پر ہے جہاں پر اس ساری اسکیم میں کہیں اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے. اب اس بے خبری کے ساتھ, اب اس جسے کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیٹھ کر کے جب ہم قرآن پڑھیں گے, جب ہم نماز پڑھیں گے, تو بتائیے کیا اس سے وہ حاصل ہوگا جو قرآن کریم جس کی ہمیں دعوت دیتا ہے؟ تو غرض یہ کہ اوابیت, اللہ کی طرف رجوع کرنا. اب دیکھیے ان کے زندگی سے ایک واقعہ سنایا. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے. تو اس نے کہا, میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنجلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے. اب دیکھیے یہاں پر بتایا کہ ان کو جو بھی امارات اور جو بھی طاقت اور جو بھی انعامات دیے گئے, تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے یہ دراصل کیوں ہے, یہ سب کچھ میں نے اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے جو ہے ان کی محبت کو اختیار کیا ہے. اب اس کی بھی جو ہے الگ الگ طرح سے توجہ کی گئی ہے, اس کی تفسیروں میں بھی جو ہے اختلاف ہے. اس کی ایک توجہ یہ کی گئی ہے کہ جب وہ گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے تو وہ اللہ کی ذکر کو بھول بیٹھے, پھر انہوں نے شام کے وقت دوبارہ انہیں بلایا, اور یہاں جو ہم نے پڑھا کہ وہ گھوڑوں کو سہلانے لگے کہ دیکھو تمہاری یہ جو نعمتیں ہیں جو مجھے حاصل ہیں, جن کی وجہ سے میں نے اللہ کے ذکر کو اختیار کیا ہے, اس جگہ یہ لکھا ہوا ہے, یعنی اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے تلواریں مار دی کہ اگر تمہاری وجہ سے میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا تو اب تم مجھے نہیں چاہیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ سلیمان کو بھی ہم نے ایک آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جست لا کر ڈال دیا. جست کیا ہوتا ہے؟ جست ہوتا ہے ایک فارم, ایک جسم جس میں کوئی روح نہیں ہوتی, جس میں کوئی اسینس نہیں ہوتا. اوکے, تو اللہ رب تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان کی حکومت جو تھی وہ بہت بڑی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقت اور بہت کچھ دیا تھا, لیکن وہ بالکل اسپرٹ لیس ہو گئی تھی. یعنی اسپرٹ لیس کیسے ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونے کا جو ہے کوئی شوق اور ولولہ نہیں تھا, صرف وہ ایک فارم تھا, اس کے اندر اسینس, اس کے اندر روح جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی. لیکن پھر اس نے رجوع کیا, وہ اللہ کی طرف پلٹا اور کہا کہ اے میرے رب. پھر جب وہ اللہ کی طرف پلٹا, اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے, تو کیا ہوا, اور جو ہے اس نے رجوع کی اور اللہ سے کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو. اب دیکھیے بادشاہی تھے نا, تو اللہ سے دعا بھی بادشاہوں والی جیسی مانگتے ہیں. کیسی مانگی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی اور کو نہیں دی تھی. ہم دعا مانگتے ہیں تو کیسی بیچارگی اور سسک کر کے بس اللہ اتنا دے دیجئے. تو دعائیں بھی جو ہے وہ انسان اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے نا. تو انہوں نے مانگی کہ میرے بعد
کسی کو ایسی جو ہے بادشاہی نہ ملے، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، تو یہ جو ایئر فورس تھی اسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دے دیا، نیویگیشن جو ہے ان کے لیے آسان ہو گیا، جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا۔ شیاطین وہ جو بہت زیادہ بروٹ پاور رکھتے تھے، ان کو بھی جو ہے ان کے آگے جو ہے وہ مسخر کر دیا۔ وہ ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ تو غرض یہ کہ صرف دنیا کے انسانوں پر ان کی حکومت قائم نہیں تھی کہ وہ ان کا حکم مانتے، بلکہ شیاطین اور جن بھی جو ہیں وہ ان کے آگے ان کے تصرف میں جو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا۔ یہ ہماری بخشش ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں تجھے اختیار ہے، چاہے دے جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں۔ یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ تو غرض یہ کہ اتنی بادشاہی، اتنی طاقت، سب کچھ ملا، لیکن کوئی غرور اور تکبر نہیں۔ کیا ہے؟ اوابیت کی صفت ہے۔ اب آئیے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ کسی کے ذہن میں آئے کہ پاور ملے گا، اتھارٹی ملے گی، اتنی نعمتیں ملیں گی، تو پھر تو میں اللہ کے آگے جھکوں گا ہی نا، پھر تو میں اللہ کے آگے کی طرف ہی پلٹوں گا نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جن کی زندگی میں پے در پے مشکلات آئیں، ایک ایک کر کے دنیا کی ساری نعمتیں چھین لی گئیں، لیکن تب بھی انہوں نے جو ہے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ۔ ہم نے اسے صابر پایا اور بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ رائٹ؟ تو دیکھیے، چاہے انعامات کی بارش ہو رہی ہو یا مشکلات اور پریشانیاں ہوں، انسان کے لیے وسیلہ ظفر کیا ہے؟ انسان کے لیے وسیلہ ظفر اللہ کی طرف توجہ اور انابت ہی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے، یعنی ان کے پاس سکلز بھی تھی، ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی تھی، اور بہت ہی زیادہ دور اندیش، معاملہ فہم چیزوں کی، یعنی صرف سرفیس انٹیلیجنس نہیں تھی جو چیزوں کو اوپر سے دیکھتی اور سمجھتی کہ ہاں یہ چیز یہ کام کرتی ہے، بلکہ اس کے ایسنس تک پہنچ جاتے تھے۔ ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ کیا صفت تھی؟ اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ تو دیکھیے، جب انسان اپنے اینڈ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی آخرت کو سنوارے گا، بلکہ اسے دنیا میں بھی جو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے، اور اسماعیل اور الیس اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا۔ اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکہ اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے
जहन्नुम जिसमें वो झुलसे जाएंगे। बहुत ही बुरी क़यामगाह ये है उनके लिए, बस वो मजा चखें खौलते हुए पानी और पीप, लहू और इसी किस्म की दूसरी तलखियों का। वो जहन्नुम की तरफ अपने पैरों को आते देखकर आपस में कहेंगे, ये एक लश्कर तुम्हारे पास घुसा चला आ रहा है, कोई खुशामदीद इनके लिए नहीं है, ये आग में झुलसने वाले हैं। वो उनको जवाब देंगे, नहीं, बल्कि तुम ही झुलसे जा रहे हो, कोई खैर मकदम तुम्हारे लिए नहीं, तुम ही तो ये अंजाम हमारे आगे लाए हो, कैसी बुरी है ये जाए करार। फिर वो कहेंगे, ए हमारे रब, जिसने हमें इस अंजाम को पहुंचाने का बंदोबस्त किया, उसको दोज़ख का दोहरा अजाब दे। यानी जिसने हमें गुमराह किया दुनिया में, अल्लाह ताला तू उसे दोहरा अजाब दे। और वो आपस में कहेंगे, क्या बात है, हम उन लोगों को कहीं नहीं देखते जिन्हें हम दुनिया में बुरा समझते थे, हमने यूं ही उनका मजाक बना लिया था, यानी हम तो उनका मजाक उड़ाते थे, ये देखो कैसे बेवकूफ लोग हैं, और जरा भी जो है उन्हें अपनी दुनिया की फिक्र नहीं है, अपनी दुनिया की खैर की फिक्र नहीं है, तो हमने तो उन्हें बेवकूफ समझा था। जैसे सूरतुल बकरा में फरमाया, कमा आमना सुफहाउ, कि हम ईमान लाए जैसे ये सुफहा, जैसे ये बेवकूफ ईमान लाए हैं। तो वो ईमान लाने वालों को क्या कहते थे? बेवकूफ कहते थे, या वो कहीं नजरों से ओझल हैं। लेकिन उस दिन उन्हें एहसास होगा कि जिनका मजाक उड़ाते थे, जिनकी हक परस्ती की वजह से हम इनका मजाक उड़ाया करते थे, आज वो कहीं नहीं है। बेशक ये बात सच्ची है, अहले दोज़ख में यही कुछ झगड़े होने वाले हैं, तो वहां पर भी वो झगड़ ही रहे होंगे। इनसे कहो, मैं तो बस खबरदार कर देने वाला हूँ, कोई हकीकी माबूद नहीं मगर अल्लाह, जो यकता है, सब पर गालिब, आसमानों और जमीन का मालिक और उन सारी चीजों का मालिक जो उनके दरमियान है, जबरदस्त और दरगुजर करने वाला। इनसे कहो, ये एक बड़ी खबर है जिसको सुनकर तुम मुंह फेरते हो। इनसे कहो, मुझे उस वक्त की कोई खबर न थी जब मलय आला में झगड़ा हो रहा था। अब देखिए, ये बताया जा रहा है उस वक्त का वाकया जब इंसान की तख्लीक की गई थी। मुझको तो वही के जरिए से ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि मैं खुला खुला खबरदार कर देने वाला हूँ। तो देखिए, ये बातें आप सल्लम को या नबियों को कैसे पता चलती हैं? वो अपनी अक्ल के जरिए तक तो इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं, बल्कि हमसे पहले क्या हुआ है, हमारा आगाज, हमारी इब्तिदा, हमारी हमारी जो जेनेसिस, हमारी जो बिगिनिंग है, उसमें क्या हुआ है, उसकी खबर तो सिर्फ हमें रसूलों ही के जरिए से मिल सकती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ, फिर जब मैं उसे पूरी तरह बना दूं। अब देखिए कितने खूबसूरत अल्फाज अल्लाह ताला ने फरमाए हैं, सव्वैतुहु, सव्वा, उसे ठीक कर दूं, यानी उसे एकदम वेल प्रोपोर्शन्ड बना दूं, और उसमें अपनी रूह फूंक दूं। तो कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इतनी इज्जत बख्शी कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम मियर फॉर्म नहीं हो जिसे मैंने दुनिया में भेजा है, तुम्हें तो एक रूह के साथ भेजा है। और वो रूह भी कैसी है? उससे उस रूह को कहा कि मैंने अपनी रूह फूंकी है, और इसीलिए मिट्टी का होने के बावजूद उसका शर्फ और उसकी इतनी इज्जत बढ़ गई कि फरिश्तों को कहा कि अब इसको सजदा करो। तो ये हमारी फिजिकल फॉर्म नहीं है जो हमें बरगजीदा करती है, ये हमारी वो रूहानी फॉर्म है, ये हमारी वो रूहानी शख्सियत, या हमारी हमारी जिंदगी का, हमारी शख्सियत का वो रूहानी पहलू है जो हमें इतना बरगजीदा बना देता है कि जिसके सामने अल्लाह ताला ने मलाइका को भी जो है वो सजदे का हुक्म दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब मैंने अपनी रूह में फूंक दी तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाओ। हुक्म के मुताबिक फरिश्ते सब के सब सजदे में गिर गए, मगर इब्लीस ने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो काफिरों में से हो गया। तो उसने किस चीज का घमंड किया?
اس نے اپنی فارم کا گھمنڈ کیا نا. اس نے کہا کہ بھائی میں تو آگ سے ہوں اور آگ جو ہے وہ مٹی سے کئی درجہ بہتر ہے. اپنے نسب کا، اپنی نسل کا غرور کیا اس نے. رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے جس نے تجھے روکا ہے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں اللہ تعالیٰ. آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ریزننگ پیش کی، اس نے ریشنالٹی کو جو ہے وہ بروئے کار لایا. اس نے کہا کہ سجدہ تو اپنے سے بہتر سے کیا جاتا ہے نا، تو یہ تو مجھ سے بہتر نہیں ہے اپنے فارم میں. تو غرض یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے کہ آپ نے اگر مجھے کوئی صحیح بات کا حکم دیا ہوتا تو میں ضرور مان لیتا. آپ نے بات ہی ایسی کہی کہ اسے مانا نہیں جا سکتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ عذرات ہیں، یہ ایکسکیوزز ہیں، یہ اوابیت کے ایگزیکٹلی اپوزٹ صفت ہے کہ جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور جب مجھے اس پر متنبہ کیا جائے تو میں کیا کروں؟ میں پلٹوں، میں معافی مانگوں، میں اللہ ہی کی جانب رجوع کروں. لیکن شیطانیت کی صفت کیا ہے کہ نہیں، میں اس پر اڑ جاؤں، میں اس کے لیے ایکسکیوزز دوں، میں کہوں کہ نہیں بھائی بات تو میری صحیح ہے، میری ریزننگ صحیح ہے، میرے پاس جو آرگیومنٹس ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو بات آپ کی غلط ہے. اپنے گناہ پر انسسٹ کرنا، اس کے لیے عذرات تراشنا. فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے. تو جو اپنے گناہوں پر انسسٹ کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ لعنت ہے. وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب دیکھیے کتنی بڑی اس کی شقاوت ہے شیطان کی. اسے بے وقوفی کہا جائے گا، محرومی کہا جائے گا کہ اسے اپنے انجام کی فکر نہیں ہے. اس کے اندر انتقام کا ہی جذبہ بھڑک رہا ہے. اسے یہ فکر نہیں ہے کہ بھائی میں جنت میں پہنچوں نا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں نا. نہیں، اس آدم کی اب دوسرا عذر کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے یہ انجام دیکھنا پڑ رہا ہے نا، تو اب انتقام اور بدلہ. یہ ہے شیطانیت کی دوسری صفت جو اوابیت کے بالکل اپوزٹ جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے. اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے، تیرے وہ عباد جو مخلص ہیں. اب تک دیکھیے ہم ان مخلص عباد ہی کا ذکر پڑھتے آ رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہاں تو حق بات کر رہا ہے کہ جہنم سے تو میں تجھے ہی بھروں گا اور ان لوگوں کو جو تیری اس روش پر چلنے والے ہوں گے. ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں. یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا. تو غرض کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آخر میں کیا فرمایا کہ دیکھیے ان نبیوں کے واقعات کے ذریعے، اللہ کے ان مخلص بندوں عباد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ تعلیمات دے رہا ہے، ہمارے سامنے تذکیر بیان کر رہا ہے. آفاق و انفس اور تاریخ کے دلیلوں سے ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو انجام کار صرف ان لوگوں کا اچھا ہوگا
جو اپنے رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کی پیروی کریں گے. جو اپنے رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کی پیروی نہیں کریں گے اور اس سے منہ موڑیں گے، وہ کبھی جو ہے کامیابی اور کامرانی کو نہیں حاصل کر پائیں گے. اور ایک بہت بڑی آگاہی ہمیں کروائی کہ شیطان کے پھندے میں پھنسنا جو ہے یہ ایک سراسر ظلم ہے جو ہم اپنے اوپر کریں گے. اس سے ہم اللہ رب العالمین کا کچھ نہیں بگاڑیں گے. اب آئیے ہم آتے ہیں سورۃ الزمر کی جانب. سورۃ الزمر قرآن کریم کی ان پیاری صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں نہایت ہی آسان لفظوں میں توحید کے نہایت ہی دل نشین ایگزامپلز، تشبیہات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. الگ الگ انداز میں جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب اپنی توجہ کو مرکوز کر کر جو ہے اپنی توحید پر قائم رہنے کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اب وہاں مخلص پڑھ کر آئے ہیں اور یہاں پر مخلص کا ذکر ہو رہا ہے کہ فَعَبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب ہے خالص سنسیئرٹی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اس کے ساتھ کسی اور کو نہ شامل کیا جائے. اگر ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیں تو پھر جو ہے اس میں اللہ سے جو ہے ہم کوئی ریوارڈ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ کسی نے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے کچھ نیک عمل کرتے ہیں، اب ہم کرتے تو اللہ ہی کے لیے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں بھی کوئی عزت مل جائے، دنیا میں بھی جو ہے کوئی اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے، تو کیا یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز بھی نہیں. دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات تھی نا کہ ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ چلیے اس سے ساتھ ہی ساتھ یہ فائدہ بھی ہو جائے. تو فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے، وہ صرف ان اعمال کو قبول کرتا ہے جو خالصتاً اس کے لیے کیے جائیں. اب اگر میں کوئی اچھا اور نیک عمل کروں اور میں یہ چاہوں کہ اس سے مجھے دنیا میں بھی کوئی فائدہ حاصل ہو جائے تو بھائی دنیا میں تو ہو جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. یہی فرمایا کہ تم جو ہو اس دین کو، خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور وہ اپنے اس فعل کی توجہ یا اس کے لیے ایکسکیوز یا ریزن یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. تو وہ کیا ریزن دیتے ہیں کہ نہیں ہم کو تو معلوم ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، لیکن بھائی اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے ہیں، ہم بشر، ہم جو ہے گناہ کرنے والے گنہگار، ہم کہاں اللہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو ہم تو جو ہے ان کی جو ہے ان کو خوش اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچائیں. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اخلاص کے منافی، سنسیئرٹی کے منافی، اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ ہے جھوٹ اور اس کے اپوزٹ ہے ناشکری. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. ایک تو وہ گمراہی تھی جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی، رائٹ، کہ نہیں اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے لیے ہم اللہ کی جان کو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم کوئی انٹرمیڈیری چاہ رہے ہیں، وسیلہ چاہ رہے ہیں، اس لیے ہم یہ سب کرتے ہیں. اب یہ دوسرے قسم کا شرک،
کہ جہاں پر کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک مقرر وقت تک چلے جا رہا ہے. جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا. اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے. کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے. تو اگر دنیا کے سارے انسان مل کر بھی جو سب سے فاسق، سب سے فاجر، جو سب سے کٹے سے کٹا کافر اس جیسے ہو جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اسی طرح سارے انسان مل کر ان کا تقوی، ان کی نیکی اس کی طرح ہو جائے جو دنیا میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، تو ایسا کرنے پر بھی اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا. چاہے ہم مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ویسے ہی ہے، قائم ہے. یہ شکر گزاری کا رویہ دراصل ہماری اپنی بہتری کے لیے ہے. انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے. کہ جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا فغاں کرتے ہیں، لیکن جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ کسے دیتے ہیں؟ اپنی انٹیلیجنس کو، اپنی سکلز کو، اپنے ہارڈ ورک کو، اوکے، یا کسی دوسرے کو. اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہوتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ علم والا کون ہے؟ علم والا وہ نہیں ہے جس نے پی ایچ ڈی کی ہے، یا جس کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریز ہیں، یا جو بہت زیادہ جو ہے تفصیل سے جو ہے قرآن بتا سکتا ہے. اللہ کے یہاں علم والا وہ ہے جو رات کی گھڑیوں میں جبکہ سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں کھڑا ہوتا ہے، قانتن بن کے، فرما بردار بن کر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ سب کرنے کے بعد بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں بہت بڑی چیز بن گیا ہوں، بلکہ جتنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے. اور کیا چیز اسے امید دلاتی ہے؟ اللہ کی رحمت. اسے اپنے اعمال پر، اپنی نمازوں پر، اپنی عبادتوں پر نہیں ہوتا اس کی امید تب بھی اللہ ہی کی رحمت پر ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ ہے علم والے. اللہ تعالی ہمیں شب کی ان خلوتوں میں اپنی ایسی نمازوں کو پڑھنے والا بنائیں جو ہمارے اندر آخرت کی جواب دہی کو مضبوط سے مضبوط کریں گی،
ہمیں اللہ کی رحمت کی طرف جو ہے اور زیادہ متوجہ کریں گی۔ کہو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے۔ صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا گیا ہے۔ ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ تو اس میں دائی کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی ہم کسی کو آخرت کی دعوت دیں تو اس کے سب سے پہلے ریسیپینٹ ہم خود ہیں۔ جب ہم دوسروں کو کہیں کہ سچ بولو تو سب سے پہلے اس کا حکم ہمارے اوپر نافذ ہونا چاہیے، اور دنیا کا معاملہ اس کے اپوزٹ ہوگا۔ جب ہم دنیا کی کوئی خیر کی بات کہیں گے تو اس میں ہم فوقیت دوسروں کو دیں گے اور اپنے آپ کو پیچھے رکھیں گے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ تم اپنی عقل کی بندگی کرنا چاہتے ہو، اپنی ڈیزائرز، اپنے نفس کی بندگی کرنا چاہتے ہو، اپنی خواہشات کی بندگی کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو۔ کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ تو کیا ہے سب سے بڑا خسران؟ کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی گمراہی کا سامان کیا۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس اے میرے بندوں میرے غضب سے بچو، اس بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلوؤں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں۔ تو دو صفت گنوائی، سننے کا کام تو ہم سبھی کرتے ہیں نا، لیکن یہ کیسا سننا ہے؟ یہ ایسا سننا ہے جو اپنے اندر اثر پذیری رکھتا ہے، ایک مائنڈلیسنس کے ساتھ سننا نہیں ہے بلکہ مائنڈفلنس کے ساتھ سننا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کی بہترین پہلو کی جو ہے پیروی۔ اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی، پھر آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ دس از اے بیوٹیفل ایگزامپل۔ اوکے، اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہیں لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی بات کی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے لیے اسلام پر چلنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اسے بھاری نہیں پڑتا کہ ارے اب یہ کرو پھر یہ کرو پھر اس بات کی پیروی کرو۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قساوت قلب کو گنیا ہوا۔ قساوت قلب کیا ہوتی ہے؟ سخت پتھر کی طرح دل ہو جانا، کہ اس کے اندر کچھ جاتا ہی نہیں، ہدایت کی کوئی بات جاتی ہی نہیں، اچھائی جاتی ہی نہیں، وہ آتی ہے اور پھر جو ہے واپس جو ہے وہ لوٹ جاتی ہے۔
دل بھیجنے لگتا ہے. کیا ایک ضیق صدر کی بھی ایک حالت ہوتی ہے. وہ ضیق صدر کیا ہوتا ہے کہ اچھی بات سنتے ہیں تو بھائی دل جو ہے وہ بھیجنے لگتا ہے کہ ارے اللہ اب اس پہ بھی جو ہے اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا. تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو کھول دے, ہمارے سینوں کو کھول دے اسلام کے لیے. اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے, ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں, اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے, اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے. تو دیکھیے خشوع والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات ان کے رونگٹے کھڑی کر دیتی ہے. کیا ہمارا حال ہے یہ کہ اللہ کی آیات ہمارے رونگٹے کھڑی کرتی ہیں؟ نہیں, ہم تو ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح, جس طرح سے ہم اپنے کمپیوٹر پہ ایک بٹن دباتے ہیں اور وہ قرآن ہمیں سناتا چلا جاتا ہے, ہم بھی بس قرآن اسی طرح ریڈ کر لیتے ہیں, رائٹ. نہ ہمارے دل پہ کوئی اثر ہوتا ہے, نہ ہمارے ذہن پہ کوئی اثر, نہ ہماری روح میں جو ہے اس سے کوئی احساسات میں, ہماری کیفیات میں تبدیلی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. جسم کی نرمی یہ ہوتی ہے کہ کوئی غرور اور کوئی بڑائی, کوئی کبر ان کے اندر نہیں رہتا, اور دل کی نرمی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی یاد کی طرف انہیں لے جاتی ہے. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا. ایسے ظالموں سے کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں. آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا, اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں. ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے, جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں, تاکہ یہ برے انجام سے بچیں. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں, اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے. کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ تو یہ توحید کی دلیل بھی ہے. الحمدللہ, مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں. تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے. تو کاش اللہ تعالی ہمیں ایک ایسی زندگی دے جو آخرت کی تیاری کرتے ہوئے گزرے گی. ہمیں ایک ایسی زندگی دے جس میں ہم پوری طرح اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں. اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم دوبارہ اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اوابیت کو بھر دے, ابدیت کو پروان چڑھائے. ہم کبھی شیطان کی طرح اپنے گناہوں پر جو ہے اصرار کرنے والے نہ ہوں, اس پر ضد کرنے والے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی آیات کو رات کی تنہائیوں میں اور خلوتوں میں پڑھنے والا بنائے, اس کے سامنے کھڑے ہو کر آیات کو تلاوت کرنے والا, نماز کو قائم کرنے والا اور سجدے کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے, ہمارے سینوں کو کھول دے, ہمارے دلوں کی سختی کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے. شقاوت قلب اور ضیق صدر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے. ہمیں شرح صدر اللہ تعالیٰ عطا کرے. ہمارے ذہن اور ہمارے دل کی بہترین جگہوں پر اللہ رب العالمین ہو, تاکہ اسلام پر چلنا اخلاص کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ ہمارے لیے پاسبل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری ذریت کو اللہ تعالیٰ کا عبد بنائے. اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس ہدایت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی ہدایت کی پیروی کرنے والا بنائے.
آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.